باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ مائن آپ کے گاؤں کا ہے، نکالنے کے لیے دوسرے لوگ پہنچ گئے ہیں اور وہ وہاں سے مائننگ کر رہے ہیں، تو آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ ان کو اس کا حق ہے یا اس کا حق حاصل نہیں؟ صاحب عروہ نے کہا کہ اگر کسی اور پارٹی نے آ کے آپ کے علاقے سے جہاں آپ کی ملکیت ہے ادھر سے آ کے مائننگ کی اور زحمت کیا، نکالا، آپ کو پتہ چلا اور وہ جیسے ہی مائن لے کے وہاں سے نکل رہے تھے آپ نے چھاپا مارا اور ان کو وہاں سے بھگایا، سارا مال آپ نے لے لیا، آپ پر خمس واجب ہے استثناء ممنوع کے بغیر۔ یہ فتویٰ اس زمین پہ ہے جو آپ کی ملکیت ہے۔ جو آپ کے گاؤں وغیرہ میں پہاڑوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ ملکیت والی زمین پہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی ملکیت سے باہر ہوتا ہے، پہاڑوں میں اوپر ہوتا ہے جہاں تک آپ کی ملکیت نہیں ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ آپ کے گاؤں سے گزرتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائنس جو ہیں وہ ہمارے ہیں۔ اور پھر جب مائن نکل آئے، معدن نکل آئے، پھر شرع کو سننے والے بھی بہت کم رہ جاتے ہیں۔ صاحب عروہ کی اس فتویٰ پہ ہم نے کہا کہ جو مائن ہے وہ اگر کسی کی زمین سے بھی نکلے تو بھی مائن اس کا ہے جس نے نکالا ہے۔ اچھا، مائن کسی کا نہیں ہوتا، مائن کسی کی ملکیت میں نہیں آتا ہے۔ معدن ہم جسے فقہ معدن کہتے ہیں وہ مائن نہیں ہے، وہ مائن سے نکلنے والا مواد ہے، وہ پتھر ہے یا مواد ہے یا کیمیکل ہے، جو بھی چیز ہے وہ جو وہاں سے نکل رہا ہے وہ اتنا آپ کی ملکیت ہے جتنا آپ نے نکالا ہے۔ مثلا فرض کر لیجئے یہاں ایک مائن جو آپ کی زمین سے وہاں پہنچا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، اسے پتہ چلا کہ ادھر سے اچھے پتھر نکل رہے یا ادھر سے تیل نکل رہا، وہ اپنی زمین سے کھدائی کر کے یہاں پہنچ جائے، اب کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو میرا مائن ہے، تم ادھر کدھر سے آ گئے ہو؟ ٹھیک، میں اپنی زمین سے آیا ہوں، اور کدھر سے آیا ہوں؟ ٹھیک، آپ کہ میں کیونکہ پہلے یہاں پہنچ گیا تھا، تم اپنی زمین سے آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ میرے مائن میں آئے ہو نا۔ ٹھیک، یہ مائن تو میرا ہے، تم اپنی زمین سے میرے مائن میں کیوں آ گئے؟ ٹھیک، وہ کہے گا مائن کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، کہیں گے بھائی میری زمین ہے، تم اپنی زمین سے نیچے سے بیسمنٹ بناتے ہوئے میری زمین تک آ جاؤ۔ میرا ہمسایہ ہے، وہ بیسمنٹ بڑی بنائے اور وہ بیسمنٹ بناتے ہوئے نیچے میری زمین تک آ جائے اور کہ تم نے تو بیسمنٹ نہیں بنایا ہوا تھا، میں نے سوچا بیسمنٹ بنا رہا ہوں تو تمہاری زمین کے نیچے بھی میں نے بیسمنٹ بنا دیا، زمین کے نیچے تو تمہارا نہیں ہے، زمین تمہاری ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ زمین کا وہ حصہ ہے نا، یا فضا کا وہ حصہ جو معمولاً استعمال کرتے ہیں وہ اس کا ہے،
है ना। मादन भी अगर ऊपर निकला हुआ है, जितना में बेसमेंट होता है उतने में दूसरा खंदक बना के नहीं आ सकता, वो माइन बना के आपकी तरफ नहीं आ सकता। हमारी बात हो रही है इतना नीचे चले जाए जितने नीचे से मेट्रो गुजरता है। तो वो जो मेट्रो गुजरता है वो ये नहीं कह सकता कि मेट्रो मेरी प्रॉपर्टी से गुजरता है, इसके मुझे पैसे दो। ठीक। और जो यानी प्रॉपर्टी से जो मेट्रो गुजरता है और ये जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके नीचे से गुजरता है, ये भी बहुत ज़्यादा नीचे तक होती हैं। यानी इन बिल्डिंगों की बुनियादें आपके बेसमेंट वगैरह से बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं। खुलासा ये हुआ कि हमने साहब उर्वा से कहा कि ये जो मादिन हैं ये किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती। ये जितना जिसने पा लिया उतना उसका हो जाता है। और सीरा अगर इस पे कायम है तो सीरा में तो ये वो हैवी मशीनरी तो नहीं थी। कि अगर किसी को मिला है तो वो माइंड का सारा खाली कर दे और हैवी मशीनरी लगा के वो पूरे पे कब्जा कर ले और हजारों टन के हिसाब से वो उसमें से मवाद निकाले। सीरा इस पे कायम है कि उस वक्त जिसको जो मादन मिलता था उससे वो बेकदरे ज़रूरत उठाता था, हियाजत करता था। हियाजत मिल्कियत में से है। ज़मीन की जो हियाजत है वो और है, माइन की हियाजत और है। ठीक। और बस सीरा इस पर कायम नहीं है कि आपको, अगर आपने हियाजत कर ली है यानी किसी उसका निशान लगा दिया कि ये माइन मेरा हो गया, तो वो माइन उसकी मिल्कियत में आ जाए। ठीक। अमीन मोमिन से इन कायम बे उमूर मुस्लिमीन बाद ज़ालिका अल अनफाल अल्लती कानत ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनफाल जो है वो इमाम का है, जो कि पहले रसूल का था। फिर बाद रिवायत में है इन्नल मादन मिनल अनफाल, मादन जो है वो अनफाल में से है। ठीक है ना। रिवायत में है लनल अनफाल, बोल तो उमल अनफाल, काला मिन हल मादिन वल आजाम व कुल्लु अर्दिन ला रब्ब लहा। ठीक। बस मादन जो है वो इमाम की मिल्कियत है और कोई मादन का मालिक नहीं हो सकता। ठीक। मादन यहाँ बेमाने माइन है। ठीक है ना, मंजम है। और अब जब ये बात साबित हो गई कि मादिन अनफाल में से है, मादिन जब अनफाल में से है तो कोई उसका मालिक नहीं हो सकता। ठीक। रिवायत में है इन नासा कुल्लुहुम यईशून फी फज़ल मज़लिमतिना इल्ला अन्ना अहललना शिअतना मिन ज़ालिक। ये जो मादिन है ये कोई भी इसको नहीं ले सकता, ये अनफाल है, अनफाल हमारा है। और जिसने भी कब्जा किया हुआ है वो कौन है? जालिम है, गासिब है। ठीक। सिर्फ हमने अपने शियों पर इसको हलाल किया हुआ है, वो भी खुम्स देने के बाद। ठीक। इससे हम क्या इस्तेफादा कर रहे हैं? ये मादिन अनफाल में से। ठीक। हाँ, ये तमाम रिवायात जो कह रही है कि मादिन अनफाल है, मादिन हमारा है, हम हमारे गस्ब पर बाकी सारे लोग कायम हैं, आबाद हैं, और सिर्फ हमने अपने शियों के लिए इस बात को हलाल किया हुआ है। अब ये रह जाता है कि ये मादिन ये जो निकाल रहे हैं शियों के लिए हलाल है, गैर शिया के लिए हलाल नहीं है।
یعنی شیعہ مالک بنتا ہے، غیر شیعہ مالک نہیں بنتا۔ اس کے اوپر ہمارے پاس سیر قطعیہ نہیں ہے، سیر قطعیہ اس کے خلاف ہے، یعنی زمان رسول میں اور زمان ائمہ میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی اگر حیازت کرتا تھا اور مائننگ کرتا تھا، جا کے معدن نکالتا تھا، تو وہ معدن وہ اس کا مالک ہوتا تھا، وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ٹھیک؟ بس یہ روایت جو صرف شیعوں کے لیے حلال کر رہی، اس کو ہم نہیں مان سکتے، لیکن اس کے علاوہ معادن کس کے ہیں؟ امام کے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ معادن یعنی مناجم، معادن بمعنی مائن، وہ کان، ٹھیک؟ یہ انسان کی ملکیت میں آ سکتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ منجم جو ہے، وہ مائن جو ہے، وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے۔ کیوں آپ کی ملکیت میں نہیں آ سکتا ہے؟ ہاں، جتنا آپ نے استفادہ کیا، جتنا آپ نے نکالا، وہ معدن آپ کی ملکیت ہے، لیکن مائن آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آج کل لیز لے کے اس کے آپ مالک بن جاتے ہیں، کہ میں نے یہ میرے لیز پہ ہے، یہ اس کے لیز پہ ہے، یہ 10 کلومیٹر یہ سارا میرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے لیز پہ لیا ہوا ہے۔ لیز پہ آپ نے کس سے لیا ہوا ہے؟ لیز پہ میں نے حکومت سے لیا ہوا ہے، حکومت مالک ہی نہیں ہے، اس کا مالک امام ہے۔ آیا آپ حکومت سے لیز پہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اگر حکومت مالک نہیں ہے؟ جی، نہیں لے سکتے، مالک نہیں ہے تو آپ لیز پہ نہیں لے سکتے۔ ابھی آپ گاؤں جائیں گے اور یہ فتویٰ دیں گے تو آپ گاؤں میں گھسنے دیں گے؟ جن کی لیز ہے وہ آپ کی بات مانیں گے؟ چلیں آپ کی بات مان جائے، ان کا کتنا نقصان ہوگا؟ آپ حکومت سے لیز پہ لے سکتے ہیں۔ بھئی غیر مالک سے میں لیز پہ لے سکتا ہوں کوئی چیز کا؟ نہیں لے سکتا، یہ بات تو واضح ہے نا، کہ میں غیر مالک سے کوئی چیز لیز پہ، مثلا یہ جگہ اگر آپ اس کے مالک ہیں تو میں آپ سے یہ لیز پہ لے سکتا ہوں، اگر آپ مالک ہی نہیں ہے تو میں آپ سے لیز پہ نہیں لے سکتا۔ جو ابھی مائننگ چل رہی ہے اور حکومت لیز پہ دے رہی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اس علاقے پہ تسلط حاصل ہے، اگر آپ اس سے لیز پہ نہ لیں تو وہ آپ کو وہاں سے مائننگ کرنے ہی نہیں دیتی، کہ اس کی ملک ہے کہ اس کی ملک نہیں ہے۔ یہ جو آپ لیز پہ لیتے ہیں، آپ اس کے شر کو دفع کرتے ہیں، یہ جو آپ کو شرعن حق حاصل ہے مائننگ کا، اور مائننگ کی وجہ سے آپ کو وہاں سے جو ملتا ہے وہ آپ اس کے مالک ہیں بشرط خمس، ٹھیک؟ یہ حکومت آپ کو روکتی ہے، آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ جو حکومت اس کام کو سے روک رہی ہے، آپ یہ پیسہ اس کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام سے نہ روکے، در حقیقت یہ لیز نہیں ہے۔ آیا ایسا کام جو حقیقت میں لیز نہیں ہے، شکلاً وہ لیز ہو، میرے لیے وہ کرنا جائز ہے، لینا جائز ہے؟ وہ میرے لیے لینا جائز ہے، ٹھیک؟ آپ حکومتی بینک سے قرض لیتے ہیں، قرض لے کے اس پہ پھر آپ سود دیتے ہیں، یہ سود دینا جائز ہے حکومتی بینک کو؟ جائز ہے، قرض دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجہول مالک ہے، حکومت تو مالک نہیں ہے، غیر شرعی حکومت، نام کی اسلامی ہی کیوں نہ ہو، وہ مالک نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی پیسہ دے سکتی نہیں ہے،
یہاں آپ یہ پیسہ لیتے ہیں کہ یہ حکومت کا مال تو نہیں ہے، میں نے یہ مال لیا، ٹھیک، اس لیے کہ یہ بیت المال سے تھا، یہ مال میں نے لیا، اس سے میں استفادہ کروں گا، یہ مال میں واپس حکومت کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ مالک ہی نہیں ہے۔ جب میں اصل مال نہیں دوں گا تو میں سود دوں گا، سود بھی نہیں دوں گا۔ میں نے قرض لیا، جو کاروبار کرنا تھا، مکان بنانا تھا، جو کچھ کرنا تھا میں نے کر لیا، ٹھیک۔ ابھی کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا یہی والا، کہ میں نے مکان بنانا ہے، رینویٹ کرنا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے حکومت سے قرض لینا آیا، میں قرض لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ میں نے کہا شرعی لے سکتے نہیں لے سکتے سے پہلے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مکان بنانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے قرض نہ لو۔ وہ قرض ادا کہاں سے کرو گے؟ قرض لو کاروبار کرنے کے لیے، اس پیسے سے پیسہ بنانے کے لیے قرض لو، اس قرض کو اپنے اوپر بوجھ بنانے کے لیے قرض نہ لو۔ یہ تو شرعی کے علاوہ آپ کو ویسی جو وہ ہے مشورہ، شرعاً آپ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ آپ لے سکتے، آپ لیں گے اور آپ کہیں گے یہ میں واپس نہیں کروں، ٹھیک۔ آپ نے لے لیا، آپ نے مکان بنا لیا، اب حکومت کا نوٹس آیا، آپ کو دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا؟ دینا، آپ دیتے رہیں گے، آپ کی قسطیں ادا ہو گئی جتنا قرض لیا تھا، اس کے بعد وہ آپ پھر نوٹس دے گا، اتنا سود بھی جمع کرو۔ آپ کو جمع کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کو جمع کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ یہ وہ آپ سے زبردستی لے کے جا رہا ہے، جیسے ٹیکسیز وہ آپ سے زبردستی لے کے جاتے ہیں۔ آپ تو نہیں دینا ٹیکس، تو نہیں دینا چاہتے، یہ ٹیکس اگر عوام پہ لگتا تو میں خوشی خوشی دینا چاہتا، لیکن یہ ٹیکس عوام پہ نہیں لگتا، یہ ٹیکس اشرافیہ چورا کے لے جاتی ہے، یہ اپنی زندگی اپنی عیشوں پہ لگاتی ہے، میں کیوں دوں؟ میرے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے، میرا مہینے کے گزارا نہیں ہو رہا ہے، اس میں مجھ سے اتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ جن کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کی عیاشیوں کے لیے میں نہیں دینا چاہتا، لیکن ممکن نہیں ہے میں نہ دوں، میں اس ملک میں رہوں اور یہ ٹیکس نہ دوں، میری زندگی مفلوج کر دیں گے، خود میرے اکاؤنٹ سے نکال کے لے جائیں گے۔ آپ یہ موبائل میں چارج ڈلواتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، فلان کرتے ہیں، وہ آپ کے میں ٹیکس نہیں دینا چاہتا، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ ہاں، اور سر اسے قرض لیتے وقت نہ دینے کی نیت کرنا ممکن نہیں ہے آپ کا، کیونکہ قرضدار کو پہلے سے معلوم ہے کہ یقیناً اسے قرض دیا جائے، میں تو نہیں دوں گا نا، میں نہیں دوں نا۔ اولا کی نیت ہی ممکن نہیں آپ کا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں لے رہا ہوں، میں نے آپ کو نہیں دینا ہے، آپ چھینیں گے تو الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری اپنی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، جو میری ملکیت ہے، میں نے یہ کتاب آپ کو دی، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اب آپ دعوے دار ہیں کہ یہ کتاب میری اپنی ہے، لینا ہے تو کچھ عرصہ پڑھنے کے لیے لے لو، میں کہوں گا دے دو، بھائی میری اپنی چیز ہے، مجھے کچھ عرصہ تو ملے گی، یہ میں واپس نہ دینے، اپنی چیز واپس دینے کی نیت سے لوں گا نہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ ہفتے دو ہفتے بعد آپ مجھ سے پھر چھین کے لے جائیں گے، اب آپ کہیں جی نہیں تم لے ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تمہاری نیت یوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری نیت شروع سے یہی ہے، میں اپنی چیز خود دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سرے سے قرض ہی نہیں ہے، بالکل واضح ہے نا؟ ٹھیک؟ کوئی زبردستی لے جاتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لے جائے زبردستی، ٹھیک؟ ڈاکو آ کے آپ کے پستول رکھ کے آپ کے لے جاتا ہے، ٹھیک؟ آپ راضی ہیں اس کے لے جانے پہ؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ جلدی سے دیتے ہیں، کیوں؟ چاہ کے جان بچ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کہ جی اگر تم راضی نہیں تھے تو خود جیب سے نکال کے کیوں پیش کر دیا؟ پیش اس لیے کر دیا تاکہ میری جان بچ جائے، ٹھیک؟ خوشی خوشی بھی دیا ہے کہ چلو یار یہ جو ہے میرا ایک موبائل لے کے میری جان چھوڑ رہا ہے،
یہ مجھے اغوا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو یہ موبائل چاہیے، میں بڑے خوشی خوشی بھی دیتا ہوں، راضی ہو کے دیتا ہوں، راضی کبھی بھی نہیں، ٹھیک، یعنی وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ خوشی سے نہیں دے رہا ہوں، رضایت سے نہیں دے رہا ہوں، وہ رضایت اس گن کی وجہ سے مجبوری ہے، ٹھیک؟ کسی بھی صورت میں کسی طرح یا باہر قرض نہ دے دیں، ہاں بالکل نہ دے، نہ دے، ہاں وہ تو اگر کوئی ہیلا ہو اور اس کے باوجود دے دے تو شرعاً مذائقہ ہے، ٹھیک ہے نا، مگر مثلا کوئی ایمنسٹی آ گئی، جو قرض دار تھے، آپ نے قرض لیا کھیتی باڑی کے لیے، جو ہاری ہیں، جو کسان ہیں جنہوں نے قرض لیا ہے، ان کے قرض معاف، ایمنسٹی آ گئی، آپ کہ میں بہت اچھا شہری ہوں، میں پھر بھی دوں گا، جائز ہی نہیں، آپ نے پیسہ لے جا کے ادھر ڈال دیں، غیر مالک کو دے دیں، جائز نہیں، ٹھیک، ہاں، بس ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو لیز کی مثال آ گئی تھی نا کہ آپ مائن ہے، مائن حکومت کے پاس ہے، آپ اس سے لیز پہ لیتے ہیں، یہ کیسا ہے، ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان مائنز کا کوئی مالک بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کیسے بنتے ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شرع میں ملکیت کے راستے کیا ہیں، ان راستوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس مائن پہ ملکیت کا کوئی راستہ ہے، سبب اول جو ہے وہ حیازت ہے، من حاز الارض ملکہ، اگر آپ حیازت کریں، آپ نشاندہی کر دیں، پتھر سے نشان لگا دیں یا دیوار بنا دیں اور کہیں جناب علی یہ زمین میری ہے، تو میں اس کا کیا ہو جاؤں گا؟ مالک ہو جاؤں، ٹھیک، یہ بھی ایک مسئلہ آپ کے ہاں موجود ہے، آپ نے ایک بیابان کو تقسیم کر لیا، ٹھیک، کہ اس بیابان میں گاؤں میں ہر گھر کو 10 کنال آئے گا یا 50 کنال آئے گا، اس تقسیم کے بعد سال گزر گیا، سال کے بعد آپ پر اس زمین کا خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ جی آن لائن حضرات، بیابان ہے آپ کے گاؤں کے ساتھ، وہ گاؤں والوں نے آپس میں تقسیم کیا، اور وہ پھر بیابان بھی نہیں رہا، اب اس کو قیمت ہو گئی، پانی نکل آیا، بور کر لیا، فلان کر لیا، جو مرضی، ٹھیک ہے نا، آپ نے تقسیم کیا، آپ کے حصے میں آیا 50 کنال، سال بعد آپ کر اس 50 کنال کا خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ خمس ہے، ٹھیک ہے نا، خمس ہے، کس چیز کا خمس ہے؟ ہم نے حیازت کہاں کی ہے؟ تقسیم ہو گیا زبانی، ٹھیک ہے نا، اس میں، ٹھیک ہے، یہ گاؤں میں 100 لوگ ہیں، ہر کسی کے حصے میں 50 کنال، ٹھیک ہے نا، کوئی حیازت نہیں ہے، خمس واجب ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی چیز کے مالک ہی ابھی تک نہیں ہے، ملکیت کس سے بنتی ہے؟ حیازت سے بنتی ہے، آپ تقسیم سے ملکیت نہیں آتی ہے، ابھی ہم نے جو کہا ہے، ہم نے کہا ہے تقسیم ہوا، ٹھیک ہے نا، حیازت نہیں ہوئی، کہ 50 کنال آیا، گاؤں والوں نے کہا کیا کرنا ہے بھائی، اس کو آپس میں وہ لگا کے نشانیاں لگا کے فلان کر کے بس ہو گیا نا، کہ تقسیم ہو گیا، یہ زمین ہے اور یہ 50 کنال ہو گیا، ٹھیک، ابھی بھی اس میں سے کوئی کسی کا مالک نہیں، مالک کب ہوگا؟ جب وہ اس کی باؤنڈری وال لگائے گا، بولو پتھر سے لگا لو، حیازت کر، ٹھیک، یہ ایک ملکیت کا طریقہ،
آپ حیازت کریں اور اسے کہیں کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ میرا ہے، اس کے بعد اسے آباد نہ کریں، پھر بھی آپ کا وہ حیازت ملکیت دے گا شروع میں آپ، ٹھیک؟ لیکن اس ملکیت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو احیا کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ اگر آپ نسل در نسل اس کو آباد ہی نہیں کرتے، متروکہ ہے، لگایا تھا آپ کے دادا نے، پر دادا نے ایک نشان لگایا تھا، اس کے بعد اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، عرض متروکہ ہو گیا، پھر بھی آپ کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک؟ شرعاً یہ انتقال اور رجسٹری اور فلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ رجسٹری ہوگی تو انتقال ہوگا تو فلان ہوگا تو ملکیت ہوگی، نہیں، شرع میں کوئی ایسی چیز نہیں، ٹھیک؟ آپ یا مالک سے خریدیں گے تو آپ مالک ہوں گے، ٹھیک؟ جس مالک سے خریدیں گے اس کی ملکیت بھی اسی طرح کسی چیز سے ثابت ہونی چاہیے، یا اس نے حیازت کی ہے، یا اس نے احیا کیا ہے، یا وہ مسلمان ہوا ہے، اذا اسلم اہل الارض طوعا، وہ اگر کافر تھے، کافر کی تو ملکیت نہیں ہے، مسلمان ہو گئے شرعاً، وہ زمین ان کی ملک ہو جائے گی اسلام میں توعی کی وجہ سے، ٹھیک؟ ہاں، اب آ جائیں دوبارہ مائن پہ، مائن کو آپ نے حیازت کی ہے، مائن اتنا اندر ہے، کلو میٹرز وہ پہاڑ کے اندر، زمین کے اندر ہے، کہ اس کی حیازت ممکن نہیں ہے، آپ کہ میں نے اس کی حیازت کر لی اس لیے سارا میرا ہے، زمین کی حیازت ہو سکتی، احیا، اس میں درخت لگاؤ، اس میں گھر بناؤ، اس میں فلان کرو، مائن کے اندر آپ کیا کریں گے؟ جتنا آپ نے مائننگ کی ہے، جتنا آپ کا وہ بنا ہے، نفق بنا ہے، سرنگ بنی، وہ سرنگ آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آگے والا مائن آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انفال ہے، ٹھیک؟ یہ اہل ارض توعاً مسلمان ہوئے، اس سے پہلے جو زمینیں ان کی ملکیت میں تھی وہ ان کی ملکیت میں شرعاً آ جائیں گی، تو مائن تو ان کی ملکیت میں نہیں تھا، ٹھیک؟ اسے ثابت کیا ہوا؟ مائن انفال میں سے، معدن جو ہے وہ انفال میں سے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک؟ جب کسی کی ملکیت نہیں ہے، امام نے اجازت کیا دی ہوئی ہے مائن میں سے؟ حیازت سے مالک بنتا ہے، جتنا مائن آپ نکال کے لے آئے وہ آپ کی حیازت میں آ گیا، اس کے آپ مالک، ٹھیک؟ جس کے حیازت نہیں کی، پڑا ہوا اندر، وہ آپ کا نہیں، ٹھیک؟ اگر آپ کی کان ہے، آپ کا ہمسایہ ادھر سے آ کے اپنی کان بنا کے اس میں سے نکال سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک؟ کہ یہ جو میں نے نکالنا شروع کیا ہے، ٹھیک، یہ یہ والا میرا ہے، اس کی کان آ کے آپ کے اس میں سے نہیں رکھنا چاہیے، کہ وہ آ کے آپ کے نفق میں آئے، آپ کی سرنگ میں آئے، اور اس سرنگ سے گزر کے کہا جتنا آپ نے سرنگ بنایا وہ آپ کا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے حیازت کر لی، اس سے آگے جو مائن پڑا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، ہاں، وہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنی سرنگ اپنے زمین سے اس کی سرنگ سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اسے یاد چاہیے، اگر آپ اس کی سرنگ سے نہیں جوڑتے، یہ مائن ہے، اس کا سرنگ ادھر سے آپ نے ادھر سے لگا دیا، سرنگ آپ اپنے سرنگ سے نکال رہے ہیں، وہ اپنے سرنگ سے نکال رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری مائن میں نے آ کے دیکھی ہے کہ یہ میری زمین کی طرف آ رہی ہے، اس میرے مائن کی طرف آ رہی ہے، تو تم ادھر سے میرے مائن پہ نہیں آ سکتے ہو، یہ کہنا کہ اس کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک؟ خدا کرے ہمیں کوئی مائن مل جائے اور اس کے بعد آپس میں نہ لڑیں اور کہیں یہ انفال ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے جس نے فائدہ اٹھایا وہ اس کو لیے ہم خوش آمدید، مخصوصاً مومنین شیعیان علی ابن ابی طالب جتنا آئیں
جہاں سے آئیں استفادہ کریں، نکالیں، لے جائیں۔ ہاں، گاؤں سے گزرنے کے وہ گاؤں والوں کو رائٹس دیں، ٹھیک۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپس میں لڑا کے یہ ساری چیزیں اغیار کو لیز پہ دینے کی تیاریاں ہیں، ٹھیک۔ اس سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا نکال سکتے ہو تمہارا ہے، جتنا دوسرا نکال رہا ہے وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے اتنا قرار دیا ہے کہ وہ ختم ہونے والا نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد کوئی اور چیز نکل آئے گی جس کا ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ ابھی بہت سے پتھر جو پہلے کوئی قیمت نہیں تھی، ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کی بھی قیمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بیٹریز بنتی ہیں، اس سے فلان ہوتا ہے، اس سے کیا بنتا ہے، اس سے بجلی بنتی ہے، اس سے تاریں بنتی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں جو خدا نے قرار دی ہوئی ہیں ان کی قیمت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ اور آپ کی زندگی بھی اتنی کوئی نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے مائن کے مالک بن کے کر کیا لیں گے، نکال بھی نہیں سکتے، ٹھیک۔ رہ گیا وہ حق مرور، کسی سے لینا پڑتا ہے، وہ لیں۔ وہ کوئی بدماش ہو، پیسے دے کے دیتا ہو، وہ بھی دیکھے لے لیں۔ حکومت کو دینا پڑتا ہے، وہ بھی دیکھے لے لیں، لیکن مائن سے مائننگ کریں اور ہومس دیں۔ اصل ہمارا موضوع تو پیچھے رہ گیا تھا، ٹھیک، کہ آپ کو ان مائنڈ سے جو کچھ نکلے گا اس پر خمس دینا پڑے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد اللهم صل على وآلہ محمد